نہیں تو اس کیس میں اب تربیت کی ذمہ داری پھر کہاں پہ فال کرتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ٹو بی ویری فرینک ہمارا جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر، وہ بیچارے تو اپنا روزگار پورا کرنے کے چکر میں یہاں پڑھانا ہے، اس کے بعد بھاگ کے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، اس کے بعد آگے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، ان کے پاس تو بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں ہے. اب پھر بات اکیلے وہاں پہ آگے ہمارے پاس، اور آج کل ہماری جو یوتھ ہے وہ گائیڈنس کے لیے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ نے چونکہ اے آئی کی بات اسٹارٹ کر دی ہے، اس وقت میری نظر سے ایسا کوئی کنٹینٹ بھی کسی بھی ریلیجیس انفلوئنسر کا نہیں گزرا کہ جس نے اے آئی کے ایڈورس ایفیکٹس پہ بات کی ہو ابھی تک. اے آئی کی کیا تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ایز اے امت یا ایز اے مسلم، ہمارے اوپر کیا لمیٹیشنز ہیں. تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی معاشرے سے بہت پیچھے چل رہے ہیں، دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں؟ جی بالکل. میں وہی آپ کیسے بھائی سوال آپ ہی کریے. نہیں بالکل اسی طرف سے میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہمیں خود لینی پڑے گی. اوبیسلی اداروں کی ذمہ داری ہے، خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پہلے قبول کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسی کے لیے تھوڑی سی کاوش کرنے کے لیے یہاں پہ بھی بات کی، اور جہاں بھی موقع ملے بات بھی کرتے ہیں. اور اس کے اوپر مسلسل بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کی توجہ اس طرح مبذول کروانی چاہیے. لیکن کیسر بھائی اس پہ بہتر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں. جو ہیومن ایکسپیرینس ہمیں بتاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ چیزیں عام طور پہ اوپر سے نیچے آتی ہیں. سو دادا نے باپ کو بتایا، باپ نے بیٹے کو بتایا، اینڈ سو فورتھ. لیکن پاکستان میں یہ جو ہماری جنریشنز پچھلی یہ والی اور اس سے پچھلے والی ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نئی سکلز اپنے آگے پیچھے دیکھی ہیں ایسی جو ان کے والدین کو نہیں پتہ تھی. فار ایگزامپل دے نیو اباؤٹ انٹرنیٹ، دیئر پیرنٹس ڈیڈنٹ. وہ بچے جو فار ایگزامپل 1990 میں پیدا ہوئے، وہ اگر آپ بات کریں 2005-6 تک میرے خیال میں سوشل میڈیا وغیرہ شروع ہو گیا تھا ارلی سٹیجز میں. تو اب یہ ان کی عمر ہے 15 16 17 سال. تو اب یہ اپنے والدین آل آف سڈن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی ونڈو ہے جس سے ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. مے بی پاکستان کے کانٹیکس میں اس طرح سے بات نہ ہو، جو اسمارٹ فون ہے تھوڑی لیٹ آئے ہوں، لیکن ہم کچھ اور سال ایڈ کر لیں، بات وہی ہے. وہاں سے پھر ہم ڈائریکٹ اے آئی پہ آ گئے. اب وہ جو پہلا سسٹم تھا کہ اوپر سے نیچے، نیچے سے جیسے سسٹم چل رہا ہوتا تھا، فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری وی سو کہ جو بچے کے پاس نالج ہے وہ والدین کے پاس نہیں ہے. اب گائیڈ والدین نے کرنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیف طریقے سے موبائل فون کیسے یوز کیا جاتا ہے. اس ڈیوائس کے اندر پیرنٹل کنٹرول نام کی ایک چیز ہوتی ہے. پیرنٹس آر ناٹ اویئر آف اٹ. کی لاگنگ بچوں کے فون میں آپ لگا سکتے ہیں، پیرنٹس آر ناٹ اویئر آف اٹ. ایک انپریسیڈنٹڈ کھلا علاقہ بچوں کو ملنا شروع ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ علماء اس پہ بات نہیں کرتے ہیں بیکاز وہ بھی اس پہ ویل ورسڈ نہیں ہیں، تو وہ کیچ اپ کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. لیکن فار ناؤ آئی تھنک علماء کی طرف سے یہ بات اچھی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ الزام لگنا شروع ہو جائے کہ دیکھو یار کیمرہ حرام پھر حلال، مائکرو فون ابھی آئی ہے تو وہ حرام پھر حلال. تو آئی تھنک دیٹس فائن، دے آر ٹیکنگ اے کوشس اپروچ بفور دے سے سم تھنگ، بٹ اٹس ناٹ دا کیس کہ اس پہ کوئی عالم دین بات نہیں کر رہا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. پاکستان میں بہت ہائی لیول کے مقالے شائع ہو چکے ہیں. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ، اے آئی پہ، اور ایسے لوگوں کے آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو مینشن دیم. جیسے مثال کے طور پہ مبشر رحمانی صاحب ہیں، از ریمارکبل پرسن، از اے ریلیجیس پرسن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ون آف دا بیسٹ آئی ٹی پروفیشنلز وی ہیو ان پاکستان. وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، اب اوورسیز ہیں. تو وہ بہت سے سائنٹیفک پیپرز کے ایڈیٹر ہیں کہ دنیا بھر سے سائنٹسٹ اپنا کام بھیجتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، بعد میں وہ پبلش ہوتے ہیں. تو انہوں نے خود بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں اس پہ اسلامک پرسپیکٹو سے. تو ان کا ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، ان کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ کام کیا جا رہا ہے. وہ اچھی بات ہے کہ ویسے لوگوں کو کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ جو تربیت کی بات کی آگے فوزان بھائی نے، دیکھیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. دیٹس جسٹ دی ایکسٹینشن آف وٹ ہیز بین ہیپننگ فار اے ویری ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. غیر تربیت یافتہ کرمنل آدمی کو آپ گن دے دیں، وہ لوگوں کو لوٹے گا. اچھی تربیت والے کو وہی گن دے دے تو وہ اسے لوگوں کی حفاظت کرے گا، اپنی فیملی کی حفاظت کرے گا، رسپانسبل طریقے سے یوز کرے گا. کسی رسپانسبل ملک کو آپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے دیں، وہ اس کو ڈیٹرنس کے طور پہ یوز کرے گا. امریکہ کو دے دے، وہ جاپان کا بیڑا غرق کر دے گا. سو اٹس کیا آپ کس مائنڈ کے ہیں آپ. اے آئی اچھے اسٹوڈنٹ کو آپ نے دے دیے، وہ اس کو دیکھے گا کیسے میں کیا نئی ریسرچ کر سکتا ہوں، نئی کوڈنگ کیا ہو سکتی ہے، نئے ریسرچ کی ایونیوز کون سے ایکسپلور کر سکتا ہوں. کوئی دیکھ کے کہے گا کہ یار اے آئی سے میں اپنا ہوم ورک کیسے کرا سکتا ہوں. It's extension of the same thing that has been happening for a very long period of time. Human history کی میں بات کر رہا ہوں. Sure تربیت ہونی چاہیے، اخلاقی اقدار بہتر ہونی چاہیے تاکہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا بہتر یوز کیا جا سکے.
دیٹ از پرابلی وائی میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام تو کرتے رہیں. کام تو کرتے رہے، لیکن اس میں ابھی جو فوری طور کے پر اے آئی کے آنے کے ساتھ جو الغار نظر اے آئی کی الغار کے بعد جو ہے نا وہ تو اس کے نیگیٹو سائڈ انفارچونیٹلی زیادہ ہے. اور اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ڈی ہیومنائزیشن جو ہے وہ زیادہ اس میں لگ رہی ہے کہ دماغ کے استعمال سے لوگ بیزار ہیں، آوازار ہیں، دماغ کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے کسی بھی کام میں. اور دماغ کو جو ٹریننگ مطلوب ہوتی ہے شروع سے وہ ختم ہو گئی. اب تو آپ اپنے کام میں دیکھ لیں، آپ بہت سارے کیپشن اسے لکھتے ہوں گے، جو بہت سے ایسے کام جو پہلے دماغ کے بہت سارا کریٹو یوز ہوتا تھا، دماغ کا استعمال بچوں نے لوگوں نے چھوڑ دیا. پوری ڈگریز، اسائنمنٹس، تھیسز، کریٹو کام سارے کا سارا جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اور فوری طور کے اوپر جو ہے کہ ہم نے پہلے وہ دیکھیں تو وہ تو انفارچونیٹلی زیادہ نیگیٹو افیکٹ نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کسی پازیٹیو سسٹم میں جائے، لیکن ڈی ہیومنائزیشن جو ہے نا وہ اس کا میرا خیال ہے ایک میں یہ نہیں کہوں گا کہ I take a completely different view, جی but I take a cautious approach on that. I think at the moment there's a bandwagon social media کہہ رہا ہوں. اے آئی بہت سے سائنٹیفک پیپرز بھی آ رہے ہیں اے آئی کے ان امپیکٹ سے، کیسے آپ کے دماغ کا آپریشن شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. پر آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہولڈ بیک، تھوڑا سا اس کو ہم ٹائم دیں، انالائز کریں، کیونکہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ اعتراضات بھی نئے نہیں ہیں. جب تحریر سٹارٹ ہوئی تو اس وقت لوگوں کے حافظے پہ بات ہو رہی تھی کہ یار آپ تحریر میں لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جب کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں. یہ انسانی ہسٹری میں یہ اعتراضات موجود ہیں. تحریر کے بعد جب پرنٹنگ آئی تو اس میں بھی اعتراض یہ تھا کہ یہ جو آپ کی یہ لکھنے کی پریکٹس ہے، جو مشق ہے، یہ ساری کی ساری تو ختم ہو جائے گی، یہ تو آپ نے بس پرنٹ کر دیا تو آپ کی جو مسل میموری ہے وہ وغیرہ وغیرہ ساری وہ ختم ہو جائے گی. جب کیلکولیٹر آیا تو اس میں بھی یہی بہت بڑا اعتراض تھا کہ اب لوگوں کی جو ریزننگ ابیلٹی ہے، میتھمیٹیکل، لیکن ان ساری چیزوں میں جو آپ کی کوگنیٹو ابیلٹیز ہیں، ہیومن کوگنیٹو ابیلٹیز، اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں آ رہا تھا. کہ ہمیشہ اعتراضات یہی تھے، بٹ دیر از آلویز سم تھنگ ایلس دیٹ کیم. اب اے آئی سے دیکھیں، کوئی آدمی کہے نا کہ میں کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ اس پہ ہو گیا ہوں، تو آبویسلی جو اپنے دماغ کو یوز نہیں کرے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی نو میں اے آئی کا یوز کیسے کرتا ہوں، میں اف آئی کین شیئر دیٹ مے بی میری بات زیادہ بہتر ہو جائے. میں کوئی آرٹیکل لکھتا ہوں، میں 2 کتابیں لکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس بیٹھ کے لکھنے کا ٹائم، میں کہوں کہ میں لکھوں اس کو بیٹھ کے، دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے اپنی جو اے آئی پلیٹ فارم میں یوز کرتا ہوں، میں نے اس کو ٹرین اس طرح سے کیا ہے کہ تم گوسٹ رائٹر ہو، تم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھنی ہے، تم نے میرا انٹرویو کرنا ہے، میرے خیالات کو اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد مجھے ایک سمری دینی ہے، میں اپروو کروں گا، اس کو تم نے ایک پروفیشنل طریقے سے لکھ دینا ہے. سو ایم آئی ناٹ یوزنگ مائی برین؟ I am not using my hands anymore. یعنی کہ یہ اس کا ایک جائز طریقہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی کنٹینٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو میرے خیال میں سہولت ہوگی. ہاں ایک آدمی ہے وہ چھوٹی موٹی اس کی اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اسسٹنٹس تو رکھے ہی تھے نا. فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، مہینے میں 2 دفعہ آپ ریکنسیلیشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو آپ نے کسی اور کو رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے کہ کسی اور کو رکھا ہے. اب آپ جنریٹو ٹیکنالوجی کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں کہ مجھے اس کی ریکنسیلیشن کر کے دے دو، تو وہاں پہ دماغ کا پہلے بھی استعمال نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا. تو ان دیٹ ریگارڈ آئی تھنک اتنا ڈیمنگ نہیں ہے. پر اوبیسلی جتنا زیادہ اس کا زندگی میں اس کے جو یوز انکریز ہوگا، اتنی ہماری جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں، ابیلٹیز ہیں، وہ کم یوز ہوں گی، تو اس کا تو کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوگا. اچھا، ویسے میرا خیال یہ ہے کہ جو 90s کی جنریشن ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے، جنہوں نے سارا ٹرانزیشن فیز دیکھا ہے، ان کی تو ابھی انٹائر ڈپینڈنس نہیں ہے اے آئی کے اوپر. لیکن جو 2010 آنورڈز جن کی ابھی عمر جو ہے 15 16 17 اتنی چل رہی ہے، ان بچوں کا جو کہ ایکسپوجر بائی برتھ ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے وہ تو انٹائرلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. کیسر بھائی تو 80s جنریشن ہے، 90s بھی نہیں ہے. سو آپ تو مطلب ان کی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے نا. نہیں، اس انفارمیشن کے اندر بھی کچھ ہوگا نا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم 80s والی ڈینجرس کتنے ہیں. بیکاز ہماری جنریشن کے لیے بڑا خاص لفظ ہے. کیا ہے یہ زیادہ صاحب کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا خاص لفظ ہے؟ نہیں، دنیا میں جو 80s میں پیدا ہوئے ہیں، کم آن یار، ایسا کہتے ہیں جن زی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہمارے لیے ایک نام ہے نا. الفا تو نہیں بولتے، وہ تو اگلے ہیں ہمارے سے، جن زی سے بھی اگلے ہیں. آپ کے لیے ہے بومرز؟ نہیں، وہ بہت پہلے تھے. اچھا، وہ بات یار صحیح امتحان اسٹارٹ ہو گڈ. اچھا بتا دیں یار، میرے ذہن میں آ رہا ہوتا تو بتا نا، اس وقت میرے بھی ذہن سے اسکپ ہو گیا. یہی ہے 80s جنریشن. اپنا ہی نہیں پتا ہے کون. ہمیں تو پتا ہے ہم ملینیلز ہیں. اگلے کو ملینیلز، دیر وی گو، ہم ہیں نا ملینیلز. نہیں. اچھا آپ بھی ہیں 80s کے؟ ملینیلز ایکچولی 80s آنورڈ اسٹارٹ. تو وہی تو میں. اچھا آپ بھی 80s کے ہیں؟ نہیں، ہم 93. نہیں، آپ اسے نہیں ملی
ٹورڈز دی اینڈ ہوں گے یا نکل چکے ہوں گے. 95 تک آئی تھنک ملینیلز ہیں, اس کے آگے پھر نہیں, ہم اوریجنل آپ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں آ کے بورڈ پہ نہیں لکھا ہوتا اصلی اور قدیمی, آپ وہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دنیا کا بدتمیز ترین طبقہ ایک بیکاز وی ور دا فرسٹ جنریشن جس کے آگے میں بات کر رہا تھا کہ جنہوں نے اپنے والدین سے بہتر چیزیں دیکھی. میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں 90s کی بات کر رہا تھا, لیکن آپ یورپ کے کانٹیکسٹ کی بات کریں, فار ایگزامپل میں نے کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیا 1998 میں. ہمارے پاس اس وقت ونڈوز 95 ونڈوز 98 چل رہی ہوتی تھی. دیٹ واز سم تھنگ جو کہ ہمارے آباء و اجداد کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. بٹ دین وی آلسو ہیڈ دا سوشل میڈیا. تو یہ ایک ریورس فلو سٹارٹ ہوا کہ پیرنٹس سے بہت سی چیزیں سیکھتے سیکھتے اب ہم نے پیرنٹس کو ساتھ سکھانی بھی شروع کی کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, موبائل فون آپ بور ہو رہے ہیں سارا دن, آپ یہ ویڈیو دیکھیں, آپ یہ کریں وہ کریں, سارا کرتے کرتے یہ فساد ہم نے مچایا تھا. اس کے بعد کی جو اگلی, لیکن اس میں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر واز سم کائنڈ آف اے سٹل کنٹرول, اس طرح سے کہ ہم نے کمپیوٹر دیکھا, کمپیوٹر کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں دیکھیں, وہاں سے ہم سوشل میڈیا پہ آئے. سو دیر واز سم کائنڈ آف بلڈ اپ. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس پرائیویٹ اپنے گھروں میں کمپیوٹر تھے, پی سی وغیرہ, ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. یہاں پہ ڈائریکٹ موبائل فون اور اس جنریشن کی پیدائش براہ راست سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. سو دیر واز نو بلڈ اپ بیہائنڈ دیٹ. تو وہ اس لیے ہم سے زیادہ ایڈوانس نکلے. اور پھر اب جو اے آئی والا اب جو آ رہا ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے لیے تو یار میں نے اپنے بھانجے سے میں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دیر واز اے ٹائم کہ جب یہ اسمارٹ فونز نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوا کرتا تھا, تو واٹ ڈو یو تھنک لوگ صبح اٹھ کے کیا کیا کرتے تھے؟ اب میں اس کو لیٹ 90s کا میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ لیٹ 90s میں ایسا ہوتا تھا. تو واٹ ڈو یو تھنک لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہتا ہے کہ آئی تھنک وہ صبح اٹھ کے شکار پہ جاتے ہوں گے. شکار پہ جو اسکول میں پڑھے نا کہ جو کیو مین کس طرح سے رہتے تھے, ہی تھوڑ کہ وہ لیٹ 90s تک سلسلہ چلتا رہا. تو یہ جو جنریشن ہے, یا آئی تھنک دیٹس شکاری سمجھتی ہے ہمیں, یہی سمجھے پتھر کے زمانے میں رہ رہے تھے ہم لوگ. یار گالا کرنے والی موبائل فون فیس بک نہیں تھی. ویسے آپ خود بھی اپنے اس ٹائم کو یاد بھی کرتے ہوں گے, اور کبھی کبھی آپ کو دل بھی کرتا ہوگا کہ یار میں دیکھتا, مجھے نظر آتا تھا, میں بھاگ کے اس کو. نہیں شکار کا نہیں, موبائل کے بغیر زندگی کا. موبائل کے بغیر زندگی کے کچھ بڑے اچھے پہلو تھے, بلکہ میں آپ سے ذاتی بات شیئر کرتا ہوں کہ یقین نہیں ہے. ہمارے گھر کا رول تھا کہ والد صاحب نے رکھا ہوا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد کسی بچے کے پاس, موبائل آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, رات 11 بجے کے بعد کسی بچے کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہوگا. اور وہ پھر فجر کے وقت میں ملتا تھا, اس چکر میں فجر میں بھی باقاعدگی سے اٹھتے تھے اور وہ سارا. تو وہ ہم آپس میں جو ملنا جلنا اور آپس میں نہیں نماز کے لیے اٹھتے تھے, تو بلکہ وہ اٹھے ہی ہوتے تھے کیا کریں اکثر جو ہے. تو اس میں آپس میں جو بہن بھائیوں کا جو ٹائم تھا ہمارا, موسٹلی جو ہے وہ آپس کی گپ شپ اور سارے کے ساتھ جو ہے وہ موبائل جانے کے بعد ہی ہوتا تھا. غصہ تو میں چڑھتا تھا, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ یار جو اصل ٹائم تھا ہمارا وہ وہی تھا کہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں, کو بات چیت کرتے ہیں. تو اب تو ممکن نہیں ہے موبائل اسکرین کے ایڈکشن, اور اس پہ جو بندہ جتنی زیادہ بات کرتا ہے نا وہ اسی کا اتنا شکار ہوتا ہے. جس طرح میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں, گیسٹ سے پوچھتا ہوں, کرواتا ہوں کہ رات جلدی سونے کے فوائد بتائیں اور صبح دیر سے اٹھنے کے کیا نقصانات ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کا یہ مطلب کہ میں خود اس کا بڑی بیٹلی شکار ہوا ہوں. تو یہ ایک بڑا اس میں نظر آتا ہے. تو یہ بہت سارے ہیں فال آؤٹ